اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز جہنم میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم نہیں جانتے۔ یہود کہتے تھے کہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے اور ہم 1000 سال کے بدلے ایک دن جہنم میں رہیں گے۔ اب اس حساب سے صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے۔ کچھ کہتے تھے کہ ہم نے 40 دن بچھڑے کی عبادت کی تھی، 40 دن جہنم میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہ بھی استفہام انکاری ہے، سوالیہ ہے، یعنی یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قسم کا کوئی عہد و پیمان نہیں ہے۔ یعنی تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو صرف چند دن کے لیے ہی جائیں گے، تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور اسی طرح تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جن کا تمہیں خود بھی علم نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنا وہ اصول بیان فرما رہا ہے جس کی روح سے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نیک و بد کو ان کی نیکی اور بدی کی جزا دے گا۔ بلا من کسب سیئات واحاطت بہ خطیئاتہ فاولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون۔ یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا، وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ھم فیہا خالدون۔ اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہود کے دعوے کی تردید کرتے ہوئے جنت و جہنم میں جانے کا اصول بیان کیا جا رہا ہے، جس کے نامہ اعمال میں برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، یعنی کفر و شرک کے ان کے ارتکاب کی وجہ سے اگر بعض اچھے عمل بھی کیے ہوں گے تو وہ بھی بے حیثیت رہیں گے، تو وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہیں، اور جو ایمان اور عمل صالح سے متصف ہوں گے وہ جنتی، اور جو مومن گنہگار ہوں گے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا، وہ چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہ معاف کر یا بطور سزا کچھ عرصہ جہنم میں رکھنے کے بعد یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے ان کو جنت میں داخل فرماوے گا، جیسا کہ یہ باتیں صحیح احادیث سے ثابت ہیں اور اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔ ان آیات میں توحید کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔
یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی یہی احکامات دیے گئے جو امت محمدیہ کو دیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں پیچھے سے چلی آ رہی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ اللہ کا پیغام چلا آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سوا جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرنا، شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ہے کہ ہم بھی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں سے جو ہے نا صلہ رحمی کرنا، قطع رحمی نہ کرنا، اور یتیموں کا حال احوال پوچھتے رہنا، اور مسکین جو غریب لوگ ہیں ان کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، ان سے اچھی باتیں کرنا، اچھی باتیں کرنا، زبان سے ان کو بالکل بھی تکلیف نہ پہنچانا، اور اس کے علاوہ جو ہے نا نمازیں قائم رکھنا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھنا، ان کو کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے۔ تو امت محمدیہ کے لیے بھی یہی ہے کہ ہم اپنی نمازیں قائم رکھیں، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے زکوٰۃ جو ہے نا وہ دیتے رہا کریں۔ لیکن اس وقت بھی یہی تھا کہ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب پھر گئے، تھوڑے سے لوگ اس چیز کے اوپر قائم تھے، اور انہوں نے منہ موڑ لیا اور راندہ درگاہ ہو گئے، قیامت تک کے لیے وہ ملعون ہو گئے کہ اللہ کے احکامات کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو آج ہم دیکھیں کہ ہم کس دوراہے پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں، کیا ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا عمل کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو پھر ہم نے بھی منہ موڑ لیا، اور ہمارا انجام، ہماری زندگیوں کی برکت، سب کچھ جو ہے نا وہ مطلب ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی عبادت، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، مسکینوں کو کھانا کھلانا، اچھی باتیں کرنا، اللہ نے یہ پیاری پیاری زبان دی ہے، نمازیں قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ ان چیزوں کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ لیکن افسوس 90% مسلمان جو ہے نا، 95% مسلمان ان چیزوں کے اوپر کاربند نہیں ہیں، اور کچھ ہیں جو پریکٹسنگ مسلم ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکت جو ہے نا وہ نہیں آتی۔ اگر ہم سب 100% نمازی اور ان باتوں کے اوپر عمل کرنے ہو جائیں تو رحمتیں، برکتیں، اور اللہ تعالیٰ اس زندگی کو ہمارے لیے جنت الفردوس بنا دے گا انشاءاللہ۔